آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی. جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی، اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے. یار میرا اپنا یقین کمزور ہے. جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو اتنا قریب ہوں، اندر ہوں تیرے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. گھبراؤ نہیں، تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا، گھبراؤ نہیں، جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی. ہارون علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی کدھر بھائی کدھر فرعون، کہاں جا رہے ہو؟ فکر نہیں کرو، اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، چلتے ہیں. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی فرمائی تھی. ابو بکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، گھبراؤ مت. اور وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے، اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے. یہ نہیں فرمایا ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ. انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر، اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے، بالکل ٹھیک. تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی. گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب مجھے یقین آئے اس بات پر، مجھے یقین آ جائے اس بات پر، اس کی محنت ہے یہ دعوت، اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے. اس لیے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت اللہ سے لینا ہے، سیاست لوگوں سے لینا ہے. اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے، دینا تو اچھا نہیں لگتا. ایک آدمی بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شفیق بھائی کے پاس صبح پہنچ گیا ان کا گارڈ. ہاں جی شفیق بھائی، وہ ایک باہر آدمی آیا ہوا ہے، کیا کام ہے بھائی؟ وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے دینے. تو نے کیا بولا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ اندر ہیں. ابے پوچھ لیا اگر یار خدا کے واسطے. اب اس کے برعکس لے لو، ہاں گارڈ نے آئے گا سر وہ شفیق بھائی وہ باہر آدمی کھڑا ہوا ہے، کیا کرنے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے 10,000. کہاں ہے وہ باہر کھڑا ہے. ابے پاگل اندر لاؤ یار، تم کس کے جاہل لوگ ہیں یار. یہ انسانی فطرت ہے، ہم سب ایسے ہیں. شفیق بھائی کو تو میں نے ایسی بیچ میں لپیٹ دیا. یہ ہم سب ایسے ہیں، لینا اچھا لگتا ہے، دینا اچھا نہیں لگتا. تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں، اس لیے ہم ان سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں. یہ ہمیں فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں، بیچارہ کچھ بھی کرتے ہمیں برا لگتا ہے. لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے؟ ایسے ایک میری بات ذہن میں آتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں، یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ عام طور پہ لوگوں سے بات کرو نا، ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے، ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے. یار میرا نہیں دل کر رہا یار، میرا جنید صاحب میرا تو دل کرتا ہے، بس یار میرا تو کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا. ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں، سب ایسے ہیں. کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں، کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا. ہر انسان ایسا، ہر انسان کو خلوت چاہیے، ہر انسان کو اکیلا پن چاہیے، ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں، یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں، کبھی اس کی سن رہے ہیں، کبھی آدمی تھک جاتا ہے مینٹلی. دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے؟
کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے. انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی, انبیاء جمائی نہیں لیتے تھے. ہاں کیوں؟ ورنہ کہاں سے ہینڈل کریں. اور ہم نہیں دیکھتے, ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. کتنی بار ہم نے یہ بات سنی. تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا ہاں کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھیں, اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھیں, ام سلمہ کے پاس بیٹھیں جا کر, ہاں حضرت حفصہ کے پاس جا کر بیٹھیں, دوسروں کے پاس جا کر بیٹھیں, ان سے بات سنیں, تھوڑی سی ان کی بھی سنیں. اپنا دل بہلائے نہیں کرتا ہوگا, دل ظاہر سی باتیں کرتا ہوگا. لیکن جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے. اور وہ ہم نہیں دیتے, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے, نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ لوگ دے دیتے ہیں, یہ سیاسی لوگ. اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے, انہیں اسی کو لے جا کے ان کے سروں پہ رکھو جیسا بھی ہے. تو سیاست ہے لوگوں سے لینا, دعوت ہے اللہ سے لینا براہ راست. جب کبھی گشت پہ نکلو, میں نے حاجی صاحب سے یہ بات سنی, جب کبھی گشت پہ نکلو, گشت پر نکلتے ہوئے یہ دعا اپنی دعائیں کرو اللہ سے. وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاں جائیں. کیوں؟ گشت پہ نکل رہے ہیں, گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے. آج کے دور میں کہاں, آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں, لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے. اس امت کا ہر بچہ دین کا داعی ہے, بچہ دین کا داعی ہے. آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا, رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قصہ آپ بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں, بڑی عمر کے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے. تو اب آئے دونوں, اب دعوت دیکھو کیسی ہے, یہ کیسی دعوت چل رہی ہے, واہ سبحان اللہ, کیا دعوت چل رہی ہے. چچا جان ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کون صحیح کر رہا ہے. اب ان دونوں کے سامنے, ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں, تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے, ان بچوں کی نہیں ہے. تو پیچھے سے آ کے دونوں کو اٹھا لیا, پیار کیا اور کہا تم ہی اس لائق تھے کہ نبوت کے خاندان میں پیدا ہوتے, غلطی تمہاری نہیں, غلطی تو میری تھی, اور کس خوبصورتی سے میری اصلاح کی ہے. بچہ داعی ہے دین کا اس امت کا. اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے, اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے. گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر, نو وے, گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر. ہاں بڑے سے بڑا ترم خان, اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے, اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. بیوی کو ٹھیک رکھنا, سیدھا رکھنا, یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. ہاں بالکل, میں تو اس تبلیغی کو تبلیغی نہیں مانتا بالکل بھی, بلکہ میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کہ جس کی گھر والی اس سے ناراض چل رہی ہو. میں کہتا ہوں یار تو کیا آدمی ہے یار, ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے. ہاں کیوں, تو سارے عالم کا تو کیا کرے گا, تو کیا کرنے نکل رہا ہے باہر. ہاں ایک عورت سنبھل نہیں رہی ہو, تو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے. ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے, گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے. ہاں سب سے بڑا, میں کہتا ہوں سب سے بااخلاق, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, سب سے بڑا بااخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں. سبحان اللہ. اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ بااخلاق میں ہوں, کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں. کم و بیش الفاظ ہیں. ہاں دیکھو تو صحیح, کسی نے پوچھا حضرت ہند بن ابی حالہ سے, یہ حضرت حسن اور حسین کے ماموں ہیں, ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر, ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں. ہاں یہی سوال کسی نے اماں عائشہ سے بھی کر لیا, کیسے تھے, فرمایا ہر وقت ہنستے رہتے تھے, مسکراتے رہتے تھے, ہم سے مذاق کرتے رہتے تھے. ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ.
ہم میں سے کون چاہتا ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گھر والی کے قصے ہمارے, میرے اور میری گھر والی کے قصے لوگوں کو پتا چلیں, کوئی نہیں چاہتا. لیکن میرے رب نے ہمارے نبی کی خانگی زندگی کو بھی چھپا کے نہیں رکھا, بلکہ ہم تک پہنچا دیا, 9 کے 9 گھروں کی زندگی کو پہنچا دیا ہم تک. ہاں, سب سے پہلا کام کرو بھائی, سب سے پہلا کام کرو, اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرو. ہاں, 4 موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں, 4 موقعوں پر اللہ مسکراتے ہیں. واہ. ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. دوسرا موقع جب عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں, ہاں, اور حاجی عرفہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو, حاجی اپنے مہمانوں کو, اپنے ضیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں, اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. چوتھی مرتبہ جب بیوی شوہر کے چہرے پر چھینٹا مارے اور شوہر بیوی کے چہرے پر چھینٹا مار کر اس کو تہجد کے لیے اٹھائے, بوتل نہیں اونڈیلنی, ہاں, چھینٹا مارنا ہے, ہاں, چھینٹا مار کے اٹھائے, اس پر اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. 4 باتیں. سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی. آج اس ملک میں ان امپلائمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ ایک وجہ ہے بس, بہت بڑی وجہ, اور وہ ہے دی انسٹیٹیوشن آف میرج. اس وجہ سے اس ملک میں ان امپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا. اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں, رزق کی تنگی. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ تو کھائے گا کہاں سے؟ سب سے بڑا ہتھیار یعدکم الفقر. اور جب وہ انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے, تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے حیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو وہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو, بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے, میں بھی کام کر رہا ہوں, اس بنیاد پر تب ہم بلز پے کریں گے. اگر تو نے مجھے چھوڑا, اگر تو نوکری سے گیا, تو بھائی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا, رشتہ ختم. تو رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ پیسہ. رشتے کی بنیاد ہے. جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں, کیوں؟ ہر چیز تو سود سے خریدی ہوئی ہے, ہر چیز پر سود دے رہے ہیں, بال سود میں اٹکا ہوا ہے, ایک چیز سود پر ہے, ایک چیز سود پر ہے. یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم؟ یہاں اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں, معاشرہ, اللہ, رسول, سب کی بنیاد پر بیوی, عورت مرد کو برداشت کر رہی, مرد بیوی کو برداشت کر رہا, بچے ہیں, بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں, اور وجوہات کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے ساتھ ہیں, ساتھ چل رہے ہیں. اب جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو باپ کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے, میرے ساتھ ہی رہے, جو جگہ گھر میں تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں رہے, میرے ساتھ ہی رہے. چلو بھائی ابھی کام نہیں کر رہا, کر لے گا, 6 مہینے بعد مل جائے گی نوکری, چھوڑ کے نہ جائے مجھے. تو خاندان انٹیکٹ ہے. والد کی عمر بڑی ہو گئی, والدین کی عمر بڑی ہو گئی, اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لیے اتنا کیا, میری ماں نے میرے لیے اتنا کیا, میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر لوں ان کے لیے. اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا, وہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں, ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی, یا رسول اللہ, جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی, آج میں بھی اپنی ماں کو نہلا رہا ہوں, کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا؟ کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا, ہائے جب وہ تجھ کو نہلاتی تھی نا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی, آج تو اس کو نہلا رہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنا کر رہا ہے, تو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی؟ ہاں میرے دوست, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین ابھی تک زندہ ہیں, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں. باپ کے اور بیٹے کے بیچ میں رشتہ
انتہائی نازک رشتہ ہوتا ہے. اسی لیے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا، ہاں، تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے، زبان سے نہیں، باپ تو دیتا ہی رہتا ہے زبان سے دعا، ہاں، جو باپ کی جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی حجاب نہیں ہوتا. جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے، ماں کے لیے تو کرتے ہی ہیں، بیٹے تو ماں کے ہو ہی جاتے ہیں. عجیب، میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات، باپ کے بارے میں فرمائی. ہاں، ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا، بابا باپ کو کیا پتا، ارے ڈیڈی وہ دن گئے. اف یار، اس باپ کو دیکھو تو صحیح، ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو، اس کو دیکھتے رہو، یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. ہاں، آج اس کو کہہ رہے ہو، آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات. عجیب. ہاں، اللہ اس بول سے حفاظت فرمائے. ہاں میرے دوستو، کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا، کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا. ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے، ہاں، باپ کے سامنے نہیں بولنا. بد نصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے. استاد کے سامنے مت بولنا، استاد کے سامنے مت بولنا، باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا. ہمارے اوپر 4 رشتے فوراً متوجہ رہتے ہیں، ہم سب پہ، ہم سب مردوں پر 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں. سب سے پہلے باپ کا، پھر استاد کا، پھر سسر کا، پھر باپ کے دوستوں کا. یہ 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں. اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ. ان 4 میں سے کسی ایک کی دعا بالکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے. باپ کے کسی دوست نے دعا دے دی بیٹا آپ کو، دیکھو میں نے کیا کرنا ہے باپ کے دوست کا، باپ چلا گیا میں کیا کرنا ہے، لیکن وہ بات باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا اس گھر میں، چھوٹا سا تھا، اس کو گود میں بٹھاتا تھا، میرا دوست تھا، آج میرا دوست چلا گیا، آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا. حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہو رہا، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا. بھئی اب ابا نہیں ہے تو چلو اب دوستوں کا میں کیا کروں، ان کے دوستوں کا. ہاں، کیسا عجیب دین ہے. لیکن میرے عزیز دوست، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے. وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر میں، تم بہت چھوٹے تھے اس وقت، تم سے پیار کرتے تھے، ملتے تھے، تمہیں ٹافیز دیتے تھے، کچھ کرتے تھے، ٹھیک ہے. آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا، کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے، اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے. اس لیے اللہ نے یہ 4 رشتے ہمارے ساتھ موت تک کے لیے جوڑے ہیں. ہاں، تو یہ قدریں زندہ ہیں ابھی اس ملک میں، اس لیے یہاں ان امپلائمنٹ کے نعرے نہیں لگتے. یہ قدریں زندہ ہیں، یہ باہر نہیں دیکھنے کو ملتی. آپ یقین کرو، جس وہاں بھاگنے کی آپ تمنا کرتے ہو، وہاں آدمی آپ کے منہ کے سامنے بیٹھ کر کھائے گا اور آپ سے نہیں پوچھے گا. کیسی عجیب بات ہے. یقین آ رہا ہے آپ کو اس بات کا کہ آپ بیٹھ کر کھائیں، آپ کے سامنے ایک دوست بیٹھا ہے، ساتھی بیٹھا ہے، اور آپ اس کو آفر بھی نہ کریں. وہاں تو یہ قدریں مر چکی ہیں. وہ سوسائٹی دوسری بنیادوں پر زندہ ہے، وہ بنیادیں دوسری ہیں ان کی، وہ اجتماعی بنیادیں ہیں. جس بنیاد پر اللہ رب العزت کسی قوم کو خلافت عطا فرماتے ہیں، انہوں نے ان بنیادوں کو زندہ رکھا ہے. انہوں نے عدل کو زندہ رکھا ہے، وہاں عدل ہوتا ہے. اس وجہ سے، اور عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. عدل ہوتا ہے، اس معاشرے میں بد معاملگی نہیں ہوتی، وہاں تاجر دوسرے تاجر کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتے. وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے. یہ بات ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، جب آپ وہاں کچھ خریدنے جائیں گے تو اوپر یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہوگا ریفنڈ. اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں، آپ آ کر واپس کر دیں، ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. وہ اس بات کو پسند کرنے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، ان کا معاشرہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ میری تجارت سے کسی کا نقصان ہو. میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے، میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے. اس لیے وہاں پر وہ سیلیں لگاتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ بھائی ابھی نہیں خرید سکے، گھبراؤ نہیں، 2 مہینے کے بعد اس کی ہم آدھی سے بھی کم کر دیں گے قیمت، تب آ جانا. یہ ان کی سوچ ہے. مجھے یاد ہے، میں اور میرا ساتھی جب ہم کاروبار کرنے لگے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے، حضرت ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا
3 کام کر لو. نمبر 1, جو بھی کاروبار کرنا ہے, جیسے بھی کرنا ہے, ایسے لوگ میرے تمہارے سروں پر ہیں جن کی ہم عزت کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ملک کیوں بنا تھا؟ ہم نے تو سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا تھا, سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں, تمہیں پتہ ہے تم گناہ کرتے ہو, تکلیف مجھے ہوتی ہے. کہا حضرت کیوں؟ کہا تم نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں کہ پوری کی پوری امت ایک جسم کی طرح ہے, اس کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. آج مجھے مل جائے, اس کو نہ ملے, میں خوش ہوں اس بات سے. تو کیا ہے, اب ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھ کو میرا حق دو, مجھ کو میرا حق دو, مجھ کو میرا حق دو. ہم تو حق دینے والوں میں سے تھے, ہم تو حق دینے والوں میں سے ہیں. آپ یقین کرو میرے آپ کے مانگنے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. حدیبیہ میں بھول گئے آپ کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ میں آپ بھول گئے, آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے, آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے. یہ کوئی سر پیر ہے اس بات کا؟ آپ سوچو ذرا, غور سے سنو. آپ کے آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے, لیکن ہمارا آدمی جب آپ کے پاس آئے گا آپ نے واپس کرنا ہے. اچھا, اور یہ یہاں محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے, محمد بن عبداللہ لکھیں. اگر میں ان کو رسول مانتا تو جنگ کیوں کرتا ہے ان سے؟ مٹاؤ اس کو. مجھے اور آپ کو کوئی آج یہ بات کہے کہ یہ مٹائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں سے, میں اور آپ نہیں برداشت کر سکتے اس بات کو. تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ صحابہ نے اس بات کو کیسے لیا ہوگا؟ جو جان دینے پر جو آپ کے تھوک کو نیچے نہیں گرنے دے رہے, ہاں, جو آپ کے وضو کے پانی پر لڑ رہے ہیں. کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا نا, آپ کو 3 باتیں کون سی پسند ہیں؟ کیا فرمایا؟ کیا بات ہے, کیا بات. یا رسول اللہ, پہلی بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں. کیا بات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میرا سارا مال آپ پر خرچ ہو رہا ہو. تیسری بات مجھے یہ پسند ہے یا رسول اللہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. یا رسول اللہ, میری جان بھی آپ کی, مال بھی آپ کا, آل اولاد بھی آپ کی. یہ مزاج ہے صحابہ کا. ان کو کہا جا رہا ہے یہ مٹاؤ محمد رسول اللہ یہاں سے. مٹایا نا انہوں نے. حضرت علی نے تو انکار کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے, لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے, یہ یہاں لکھا ہے. اچھا لاؤ میں مٹا دیتا ہوں, میں محمد بن عبداللہ بھی تو ہوں. تو صحابہ کا غصے کے مارے وہ حال ہو گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر کیا کہا, اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. او بھائی, ہم نے تم سے کب جنگ کی؟ 3 بار تو تم آئے ہمارے اوپر لڑائی کرنے کے لیے. اب ہم تھوڑے طاقتور ہو گئے تو ہمارے اوپر یہ شرط ڈال رہے ہو کہ اب ہم تمہارے اوپر نہ آئیں. ہاں, تم 3 دفعہ تو تم آئے ہمارے اوپر. انہوں نے کہا جی 10 سال. اللہ کے نبی نے کہا چلو مان لیا, لکھ دو. اور ہاں, اس سال عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے, واپس جاؤ. اگلے سال آنا 3 دن میں, ان اینڈ آؤٹ ود ان 3 days. آپ نے کہا مان لیا. کیونکہ آپ جانتے تھے اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا, ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. شاباش, اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا, ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. ہاں ہاں, معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا, ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اگر اللہ ناراض ہیں اور ہم معاہدے کر رہے ہیں, معاہدوں نے کامیاب نہیں ہونا. اللہ خوش ہیں, معاہدے نہیں بھی کریں گے, دل اللہ جوڑ دیں گے. معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا, ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. معافی مانگنی پڑے گی, توبہ کرنی پڑے گی. یا اللہ مجھے معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, بڑا ہم نے یا اللہ, بڑی ہم نے بہت برا کیا یا اللہ, بہت برا ہے, اب معاف کر دے, چل معاف کر دے. اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے. یہ کہنا بھی کیا, دل میں ہی آ جائے بات, یا اللہ بس بہت ہو گئی, دل میں ہی آ جائے. تو صحابہ کرام کے غصے کا یہ حال ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا چلو بھائی بال اپنے کاٹو سب, ایک صحابی نہیں اٹھا, ایک صحابی نہیں اٹھا بال کاٹنے کے لیے. کیا دل کی کیفیت ہوگی. تو آپ نے جا کر
ہماری جو اماں تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کو جا کر کہا ام سلمہ یہ میرے صحابہ کو کیا ہو گیا؟ ہاں اب میری بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں اس بات کو. ہاں واہ 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 واہ. دیکھو بنی ہوئی عورت اور نہ بنی ہوئی عورت کا نقصان دیکھو. اب یہ بنی ہوئی ہیں، اب اگر یہ نہ بنی ہوئی ہوتی تو ایک ہی جملہ کہنا تھا ان کو. کیا کہتی؟ یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہاں کافی تھی نا یہ بات. شوہر بیوی کی سنتا ہے تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ اس لائق تھوڑی ہیں آپ اپنا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن ہماری اماں نے کیا فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہا یا رسول اللہ نہیں نہیں یہ آپ کے جان نثار ہیں، یہ آپ کے جان نثار ہیں. اس وقت تھوڑی غصے کی حالت میں آپ باہر جائیں، خود اپنا حلق کرائیں، دیکھیں یہ سب بھی کرا لیں گے. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی آپ جائیں. تو اللہ کے نبی باہر آئے اور باہر آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلاق تھے ان کو بلایا. انہوں نے جو آپ کے بال کاٹے تو سارے صحابہ نے اپنے بال کاٹنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اب جب واپس چلے ہیں اچھا، اور اس دوران میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گئے. پہلے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی؟ پہلی بات پوچھی کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی؟ کہا اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. سمجھ نہیں آئی. ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے تو کہا ابو بکر کیا یہ اللہ کے نبی نہیں؟ کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں. کہا تو پھر انہوں نے یہ باتیں کیوں مانی ان کی؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور پھر کہا اے خطاب کے بیٹے خبردار جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کرتا جا. تو گھبرا گئے ایک دم حضرت عمر کہ میں کیوں چلا گیا اللہ کے نبی کے پاس یہ پوچھنے کے لیے. ایک دم گھبرا گئے. یہ ایک اونچے آدمی کی بات ہے، اونچے ظرف کی بات ہے کہ جب آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے فوراً نادم ہو جاتا ہے. تو اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے ہیں واپس مدینے کی طرف تو قرآن کی یہ آیت اتر رہی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَأَخَّرَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَقَدَّمَ. ہاں جی اے میرے نبی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فتح دی ہم نے آپ کو، بلکہ فتح نہیں فتح مبین کمپلیٹ وکٹری. ان کی چھٹی ہو گئی. اب ان کی چھٹی ہو گئی. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسی زبردست آیت ہے، یہ تبلیغ والوں کی شان میں اتری ہے یہ آیت کہ اب 10 سال کوئی جنگ نہیں، اب دبا کے تبلیغ کرو، کوئی نہیں آئے گا تمہارے پیچھے، لگاؤ جتنے چلے 4 مہینے لگانے. ہماری شان میں اتری، کوئی اب تمہیں مکمل وکٹری آپ کی ہو گئی. ہاں تو اللہ کے نبی فرماتے تھے سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ سورہ فتح ہے کہ اس میں اگلے پچھلے معاف ہو گئے. یہاں معاف ہوئے، صحابہ پہنچ گئے یا رسول اللہ آپ کو تو مل گیا، ساڈے واسطے کی. تو اللہ پاک نے اتار دیا سب کے لیے، صحابہ کے لیے بھی اتار دیا. ہاں لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. سب معاف جنت میں، سب یہ بھی اور آپ بھی سب جنت میں. کیوں؟ اس لیے یہ جو ہماری منشا تھی وہ پوری ہو گئی، جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا. نہ ہم اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا نہ جان دینا مقصود نہ جان بچانا مقصود، اللہ کا حکم مقصود، اللہ کا حکم ماننا مقصود ہے. کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ کا حکم ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں اور آپ اس لیے آئے ہیں. سب سے قیمتی چیز کائنات کا اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. کن، بس یہ اللہ کا حکم ہے، ہو جاؤ، اس نے ہو جانا ہے. اس کی زندگی نہیں بننی،
کن ہو گیا. آپ ساری 6 ارب لوگ لگے اس کی زندگی بنانے میں, نہیں بن سکتی, نہیں بن سکتی. اس کی زندگی بننی ہے. فرعون کے لشکر چلے جا رہے ہیں, جو بھی ہوگا. نہیں, موسیٰ کی زندگی بننی ہے, بنی اسرائیل کی زندگی بننی ہے, وہ بن کے رہی. وہاں نہیں چل سکتا. اور یہ یقین مانو آج کے دور میں بھی اللہ کی قسم, یہ قرآن کے اندر جو واقعات ہیں یہ الف لیلہ کی کہانیاں نہیں ہیں, یہ ہیں ہی اس لیے میری آپ کی تقویت کے لیے ہیں. جس دور میں بھی ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے, جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گلشن میں بٹھایا, اللہ آپ سب کو, ہم کو, سب کو بھی یہ جو آگ لگی ہے اس میں گلشن میں بٹھائے گا. بھئی یہ دعا سب پڑھا کرو. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان علی ربی علی صراط مستقیم. یہ دعا پڑھا کرو, یہ حضرت ابو درداء کی دعا ہے. یہ جو صبح کے وقت پڑھ کے نکلے گا, جان مال ہر چیز کی حفاظت گارنٹیڈ ہے. یہ دعائیں, یہ اعمال, یہ دیے ہی اس لیے گئے ہیں. زندگی ان سے بنتی ہے, تمہارے میرے کرنے سے تھوڑی بنتی ہے. تمہارے میرے کرنے سے نہیں بنتی میرے دوستو, نہیں بنتی, نہیں بنتی, نہیں بنتی. یہ چیزیں غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں, ہمارے امتحان کے لیے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ پیسہ آ گیا میرے پاس, اب کیا کروں, کہاں استعمال کروں, کہاں سے آیا, پہلے معلوم تو کرو کہاں سے آیا ہے. بھائی اجمل, یہ کدھر سے آ گیا, یہ میں نے کہاں سے کمایا. بھائی چیک کرو بھائی, یہ صحیح کمایا غلط کمایا. یہ اگر میرے بچے کے خون میں چلا گیا, اگر غلط ہے تو یہ تو اس کو نافرمان بنا دے گا. ہاں, یہ میری بیوی کے خون میں چلا گیا تو وہ تو بے وفائی کرے گی مجھ سے. یہ خون, یہ مال میرے گھر میں آیا, ارے ارے دیکھو 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 دیکھو, اس مال کے آنے سے ایسا نہ ہو کہ اللہ چور ڈاکوؤں کو میرے گھر کی طرف متوجہ کر دے, وہ گھر میں آئے اور پتہ نہیں کیا کر کے چلے جائیں. چیک کرو یہ کہاں سے آیا. لا الہ, یہ چیک کرو یہ کہاں سے آیا. لا الہ, یہ چیک کرو یہ کہاں سے آیا. اب یہ صحیح آیا ہے تو اب اولاد کے جسم میں جائے گا, اولاد فرما بردار بنے گی. بیوی کے جسم میں جائے گا, بیوی اور محبت کرنے والی بن جائے گی. ہاں, میرے جسم میں جائے گا, اللہ مجھے اور مطیع و فرما بردار بنائے گا. ہاں, تو ہمارے امتحان کے لیے ہے یہ سب کچھ, یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے, ان کے اطمینان کے لیے ہے. ان کو اطمینان ہوتا ہے, وہ فون کرتے ہیں یا آن لائن چیک کرتے ہیں کتنے پیسے ہیں بینک میں, اتنے پیسے. اور ان کے لیے بھی سن لو, ان کے لیے بھی صرف خبر ہے, یہ اتنے پیسے ہیں, خبر ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ خبر ہے, نہ جس کو چھو سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں صاحب, یہ خبر ہے. اور یہ خبر بھی کیسی ہے کہ اللہ واہ واہ, لہو ملک السماوات والارض والى اللہ ترجع الامور. میرے دوستو, اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تیری جیب میں تیرا مال رکھا ہوا ہے, یہ تجھ سے نہیں جڑا ہوا, مجھ سے جڑا ہوا ہے. دنیا کا ہر امر ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے ہونا کیسے ہے. یہ مال دیکھنے میں آپ کی جیب میں, اللہ رب العزت تو یہ پیسے کے بارے میں نہیں فرما رہے تھے, میں سمجھانے کو کہہ رہا تھا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دیکھنے میں آپ کے پاس ہے, دراصل تو اللہ سے جڑی ہوئی ہے. یہ اللہ سے پوچھتی ہے, یا اللہ اس کو نفع دینا ہے, نقصان دینا ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ بول آج کے دور میں میرے دوستوں ہمیں سننے کو نہیں ملتے, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں. ہاں, اللہ سے ہوگا, الیس اللہ بکاف عبدا, الیس اللہ بکاف عبدا. میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں, میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں, میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں. سوچو تو صحیح, کیا ضرورت ہے اللہ کو یہ کہنے کی. ہم اس کے لیے بنے ہیں, ہم سب کے سب کو اٹھا کے جہنم میں بھی ڈال دے تو اس نے کوئی ظلم نہیں کیا. پر کیا کہہ رہا ہے, میرے بندے الیس اللہ بکاف عبدا. اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے میرے بندو میں تمہارے لیے کافی ہوں, لیکن نہیں, ایک سوال رکھا, وہ اس بات کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدا, کیا میرے بندے میں تمہارے لیے کافی نہیں, کیا میں تیرے لیے کافی نہیں, میں تیرے لیے کافی نہیں. دیکھو تو صحیح, ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں
کیسے تجھے زندگی دی، تجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، نہ اپنی مرضی سے اس گھرانے میں پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے اس شہر میں پلے گا، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا۔ ہاں تو کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے دیکھ تو صحیح تو ذرا، یہ جو تو روٹی کھا رہا ہے اس کی 10,000 سال سے نسل کون چلا رہا ہے؟ ہم نے تو 4 کاغذ کے ٹکڑے دیے اور گھر پہ لے آئے۔ یہ جو بکری کھا رہا ہے اس کی ہزاروں سال سے نسل کون چلا رہا ہے؟ یہ جو سبزی کھا رہا ہے، یہ جو پھل کھا رہا ہے، ہزاروں سالوں سے اس کی نسل کو کون چلا رہا ہے؟ میرا اللہ چلا رہا ہے۔ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں میرے دوستو، 16 ٹریلین گیلن پانی 1 سیکنڈ میں بخارات بن کے اوپر آسمان میں چلا جاتا ہے، پھر ہوائیں آتی ہیں اس کو لیتی ہیں۔ اس میں نمک جو ہے، یہ نمک اس کو زیادہ اوپر جانے نہیں دیتا، کیونکہ نمک کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، یہ ٹھنڈا جلدی ہوتا ہے۔ نمک کی کان میں جاؤ نا آپ تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ آپ نمک کی کان میں اگر آپ کبھی جائیں تو ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ نے اس کی تاثیر رکھی۔ تو یہ پانی کے ذرات جب اوپر جاتے ہیں، تھوڑے اوپر جا کر نمک ہونے کی وجہ سے یہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، جلدی 1000-1200 فٹ پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ورنہ 10-15-20 ہزار فٹ پر بھی جا کے ٹھنڈے نہ ہوں یہ۔ تو یہ اوپر جا کے نا 1200 فٹ پر جا کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں بادل کی صورت میں۔ پھر اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، یہ ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں۔ پھر کبھی کراچی آ کر پانی برستا ہے، صاف پانی، نمک اوپر ہی روک لیتے ہیں اللہ۔ پھر یہ آگے حیدرآباد میں برستا ہے، پھر وہاں برستا ہے، پھر جدھر جگہ نہیں، جدھر ضرورت نہیں ہوتی بادلوں کو چلاتے چلاتے لے جا کر یہ پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں جما کے ٹنکیاں بنا دیتے ہیں۔ پھر اوپر سے سورج چمکتا ہے، پھر وہ سورج کی وجہ سے وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے اور دریاؤں میں صاف ستھری ہو کر بہنا شروع ہوتی ہے۔ ہم اس میں ایک پمپ ڈالتے ہیں، جس پمپ کو ڈالنا بھی ایک مصیبت ہوتی ہے، اتنی بڑی مصیبت، اس کو نکالتے ہیں، پانی کو پیتے ہیں۔ اتنا کچھ تو اس میں نظام میرے رب کا چلتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب پانی کو پینے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اور جب اس کو پی لو تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ۔ اس کو بیٹھ کے پیو، اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر پیو، اس کو دیکھ کر پیو، اس کو 3 گھونٹ میں پیو، شروع سے پہلے بسم اللہ، آخر میں الحمدللہ، کہ اس کو تیرے منہ تک پہنچانے میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں میرے دوستو، لا الہ الا اللہ، ہاں اتنا بولو اللہ کو، اتنا بولو اللہ کو، دل اس بات کی گواہی دے میرا اللہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، خدا کی قسم اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندو، اگر 7 زمین اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اس کے قلم بن جائیں، 7 سمندروں کی سیاہی بن جائے، اور تم اپنے رب، اور تم 7 آسمان 7 زمینوں میں جتنی مخلوق ہے سب کو جمع کرو، اولین و آخرین کو جمع کرو، جنات کو، فرشتوں کو جمع کرو، اب تم سب مل کر تم اپنے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کرو، تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے قلم ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے، پانی، سمندروں کا پانی سوکھ کے ختم ہو جائے گا، رک جاؤ، اتنے ہی درخت ابھی اور دیں گے، اتنے ہی سمندروں کو پانی سے پھر بھریں گے، پھر یہ سوکھ جائیں گے، پھر قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یقین مانو، یقین کرو، حالت نزا پر کافر بھی اس بات کو مانے گا، مسلمان بھی اس بات کو مانے گا، سب مانیں گے، مانیں گے اللہ سے ہوتا ہے۔ ہاں مانیں گے، فرعون جیسے انا ربکم الاعلی جس نے اپنے آپ کو بولا، انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں۔ شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابے بدبخت، رب ہونے کا دعویٰ تو میں نے نہیں کیا، تو کہاں سے کر بیٹھا؟ ہاں تو کو بہت بڑی شے ہے تو؟ کہتا ہے ہاں کر تو گیا، اب کیا کروں، رہنے دوں؟ کہا نہیں ایسا بھی نہ کر، ہاں کہیں بچی نہ جائے تو، ایسا بھی نہ کر، اب تو کر لیا نہیں تو ذلیل ہوگا۔ تو کہنے لگا کیا میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ کہا ہاں ایک آدمی ہے کہ جب اس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آئے وہ اس کو معاف نہ کرے، یہ تجھ سے بھی بڑا بدبخت ہے۔ تو فرعون جیسے جابر نے بھی جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا اس کی جان لینے کے لیے تو کیا بولا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہاں ایک عجیب بات ذہن میں ہے، آئیے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ابو جہل جب مرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھائی کون اس کی گردن لے کر آئے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ تو جب گئے ادھر جا کر دیکھا تو نیچے پڑا ہوا تھا، تو عبداللہ بن مسعود سے نے اس نے اپنا جو پیر ہے نا وہ اس کی گردن پہ یہاں رکھا، یہاں رکھ کے دبایا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا ابے او
बकरियां चराने वाले, बड़ी ऊंची जगह पैर रख रहा है तू। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा तुझे तेरी ये अक्कड़ अभी भी नहीं गई, यानी तू जा रहा है दुनिया से, तेरी अक्कड़ नहीं गई अभी तक। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देना, पहले ये बताओ जंग कौन जीता। कहता है, पूछता है पहले ये बताओ जंग कौन जीता। कहा जंग जीत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल और उसके हामियों को फतह अता फरमाई और तेरे जैसे अपने दुश्मनों को जलील किया। तो आगे से क्या कहता है, कहता है जाओ जाकर मोहम्मद को बता दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ जाकर उनको बता दो जितनी नफरत मैं उनसे पहले करता था इस वक्त उससे भी ज्यादा नफरत कर रहा हूं, माना नहीं हूं मैं अभी भी। और हाँ, जब मेरी गर्दन काटो तो थोड़ी नीचे से काटना ताकि पता चले किसी सरदार की गर्दन थी। अकड़ देखो कितनी। तो आप फरमाया करते थे मेरा फिरौन मूसा के फिरौन से भी ज्यादा सख्त था। अल्लाह माफ करे, ये तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है। मेरा फिरौन मूसा के फिरौन से, मूसा के फिरौन ने तो जब फरिश्तों को उतरते देखा तो फौरन कह दिया आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। और ये मेरा फिरौन देखो आखिर वक्त में भी ये कह रहा है। आप दुआ मांगेंगे दुआ कबूल होगी। जिस वक्त बात बन रही है दुआ नहीं, यार पता नहीं होती नहीं होती, इसका मतलब मेरा अपना यकीन कमजोर है। यार मेरा अपना यकीन कमजोर है। जो रब ये कह रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जो रब ये कह रहा है अरे मेरे बंदे तू कहां मुझे ढूंढ रहा है, मैं तो तेरी शारक से भी ज्यादा करीब हूं, मैं तो इतना करीब हूं, अंदर हूं तेरे। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, इतना हौसला होता है ये सुन के, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, घबराओ नहीं, तुम इधर बैठे हो मैं तुम्हारे साथ ही हूं। यही तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया था। मूसा अलैहिस्सलाम को यही कहा था ना, घबराओ नहीं, जाओ लेकर अपने भाई को उधर, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब हारून अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यही बात की थी। हारून अलैहिस्सलाम ने उनसे यही कहा था कि भाई किधर किधर भाई किधर फिरौन, कहां जा रहे हो? फिक्र नहीं करो, अल्लाह ने कहा है अल्लाह हमारे साथ है। इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हम दोनों के साथ है, घबराओ मत, चलते हैं। तो यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी फरमाई थी। अबू बकर घबराओ नहीं, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। वही रब मुझे तुम्हें भी कह रहा है घबराओ नहीं, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जिधर होते मैं तुम्हारे साथ ही होता हूं, घबराओ मत। और वो हजरात इतने इत्मीनान से अल्लाह की उस बात को कैसे मान गए और मुझसे क्यों नहीं मानी जा रही? जाहिर सी बात है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अंबिया के ईमान तक तो हम पहुंच नहीं सकते, और अंबिया का ईमान जो है वो मतलूब भी नहीं है, क्योंकि अंबिया का ईमान तो हर वक्त बढ़ रहा होता है। हमसे तो ईमान भी सहाबा का मतलूब है, इसलिए अल्लाह पाक ने हमसे ये नहीं फरमाया कि ऐसे ही ईमान लाओ जैसे हमारे नबी ईमान लाए, ये नहीं फरमाया। ऐसे ईमान लाओ कमा आमन अन्नास, जैसे ये सहाबा ईमान लाए वैसे लाओ। अंबिया का तो बढ़ रहा होता है, ठीक है, हमारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और फरिश्तों का एक ही जैसे होता है, बिल्कुल ठीक। तो जो बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से फरमाई, वही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाई, वही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे भी फरमाई, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मुझे यकीन आए इस बात पर, मुझे यकीन आ जाए इस बात पर, इसकी मेहनत है ये दावत, इसकी मेहनत है कि मुझे यकीन आ जाए। इसलिए मैंने हाजी अब्दुल वहाब साहब से ये बात सुनी कि दावत अल्लाह से लेना है, सियासत लोगों से लेना है। इसलिए क्योंकि लोगों को तो लेना अच्छा लगता है, देना तो अच्छा नहीं लगता। एक आदमी बार बार हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक है, और ये शफीक भाई के पास सुबह सुबह पहुंच गया इनका गार्ड। हाँ जी शफीक भाई, वो एक बाहर आदमी आया हुआ है, क्या काम है भाई? वो जी उसको कह रहा है कि आपने उसको 10,000 रुपये देने। तूने क्या बोला उसको? मैंने कहा जी आप अंदर हैं। अबे पूछ लिया अगर यार, खुदा के वास्ते। हाँ? अब इसके बरक्स ले लो। हाँ, गार्ड ने आएगा, सर वो शफीक भाई वो बाहर आदमी खड़ा हुआ है, क्या करने है? वो कह रहा है उसने आपको कुछ पैसे देने 10,000। कहाँ है वो बाहर खड़ा है। अबे पागल, अंदर लाओ यार, तुम किसके जाहिल लोग हैं यार, ये इंसानी फितरत है, हम सब ऐसे हैं। शफीक भाई को तो मैंने ऐसे ही बीच में लपेट दिया।
یہ ہم سب ایسے ہیں. لینا اچھا لگتا ہے, دینا اچھا نہیں لگتا. تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں, اس لیے ہم ان سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں. یہ ہمیں فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں. بیچارہ کچھ بھی کر دے ہمیں برا لگتا ہے. لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں, یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے؟ ایسی ایک میری بات ذہن میں آتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں, یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ عام طور پہ لوگوں سے بات کرو نا, ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے, ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے. یار میرا نہیں دل کر رہا, یار میرا جنید صاحب میرا تو دل کرتا ہے, بس یار میرا تو کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا. ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں, سب ایسے ہیں. خاص کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں, کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا. ہر انسان ایسا, ہر انسان کو خلوت چاہیے, ہر انسان کو اکیلا پن چاہیے, ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں, یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی آدمی تھک جاتا ہے مینٹلی. دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے. انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی, انبیاء جمائی نہیں لیتے تھے. ہاں کیوں؟ ورنہ کہاں سے ہینڈل کریں. اور ہم نہیں دیکھتے, ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. کتنی بار ہم نے یہ بات سنی. تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا ہاں کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھیں, اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھیں, ام سلمہ کے پاس بیٹھیں جا کر, ہاں حضرت حفصہ کے پاس جا کر بیٹھیں, دوسروں کے پاس جا کر بیٹھیں, ان سے بات سنیں, تھوڑی سی ان کی بھی سنیں. اپنا دل بہلائے نہیں کرتا ہوگا, دل ظاہر سی باتیں کرتا ہوگا. لیکن جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے, اور وہ ہم نہیں دیتے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے, نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ لوگ دے دیتے ہیں, یہ سیاسی لوگ. اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے, انہیں اسی کو لے جا کے ان کے سروں پہ رکھو جیسا بھی ہے. تو سیاست ہے لوگوں سے لینا, دعوت ہے اللہ سے لینا براہ راست. جب کبھی گشت پہ نکلو, میں نے حاجی صاحب سے یہ بات سنی, جب کبھی گشت پہ نکلو, گشت پر نکلتے ہوئے یہ دعا کر, اپنی دعائیں کرو اللہ سے. وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاں جائیں. کیوں؟ گشت پہ نکل رہے ہیں, گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے. آج کے دور میں کہاں, آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں, لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے. اس امت کا ہر بچہ دین کا داعی ہے, بچہ دین کا داعی ہے. آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا, رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قصہ آپ بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں, بڑی عمر کے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے. تو اب آئے دونوں, اب دعوت دیکھو کیسی ہے, یہ کیسی دعوت چل رہی ہے, واہ سبحان اللہ, کیا دعوت چل رہی ہے. چچا جان ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کون صحیح کر رہا ہے. اب ان دونوں کے سامنے, ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں, تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے, ان بچوں کی نہیں ہے. تو پیچھے سے آ کے دونوں کو اٹھا لیا, پیار کیا اور کہا تم ہی اس لائق تھے کہ نبوت کے خاندان میں پیدا ہوتے, غلطی تمہاری نہیں, غلطی تو میری تھی, اور کس خوبصورتی سے میری اصلاح کی ہے. بچہ داعی ہے دین کا اس امت کا. اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے, اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے. گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر, نو وے, گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر. ہاں بڑے سے بڑا ترم خان, اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے, اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. بیوی کو ٹھیک رکھنا, سیدھا رکھنا, یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. ہاں بالکل, میں تو اس تبلیغی کو تبلیغی نہیں مانتا بالکل بھی, بلکہ میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کہ جس کی گھر والی اس سے ناراض چل رہی ہو.
میں کہتا ہوں یار تو کیا آدمی ہے یار, ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے, ہاں کیوں تو سارے عالم کا تو کیا کرے گا, تو کیا کرنے نکل رہا ہے باہر, ہاں ایک عورت سنبھل نہیں رہی اور تو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے. ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے, گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے. ہاں سب سے بڑا, میں کہتا ہوں سب سے بااخلاق, اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, سب سے بڑا بااخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں. سبحان اللہ. اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ بااخلاق میں ہوں کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں. کم و بیش الفاظ ہیں. ہاں دیکھو تو صحیح, کسی نے پوچھا حضرت ہند بن ابی حالہ سے, یہ حضرت حسن اور حسین کے ماموں ہیں, ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر, ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں. ہاں یہی سوال کسی نے اماں عائشہ سے بھی کر لیا, کیسے تھے, فرمایا ہر وقت ہنستے رہتے تھے, مسکراتے رہتے تھے, ہم سے مذاق کرتے رہتے تھے, ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ. ہم میں سے کون چاہتا ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گھر والی کے قصے ہمارے, میرے اور میری گھر والی کے قصے لوگوں کو پتا چلیں, کوئی نہیں چاہتا. لیکن میرے رب نے ہمارے نبی کی خانگی زندگی کو بھی چھپا کے نہیں رکھا بلکہ ہم تک پہنچا دیا, 9 کے 9 گھروں کی زندگی کو پہنچا دیا ہم تک. ہاں سب سے پہلا کام کرو بھائی, سب سے پہلا کام کرو, اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرو. ہاں 4 موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں, 4 موقعوں پر اللہ مسکراتے ہیں. واہ. ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. دوسرا موقع جب عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں, ہاں اور حاجی عرفہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو, حاجی اپنے مہمانوں کو, اپنے ضیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں, جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں, اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. چوتھی مرتبہ جب بیوی شوہر کے چہرے پر چھینٹا مارے اور شوہر بیوی کے چہرے پر چھینٹا مار کر اس کو تہجد کے لیے اٹھائے, بوتل نہیں اونڈیلنی, ہاں چھینٹا مارنا ہے, ہاں چھینٹا مار کے اٹھائے, اس پر اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. 4 باتیں. سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی. آج اس ملک میں ان ایمپلائمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا, ایک وجہ ہے بس, بہت بڑی وجہ, اور وہ ہے دی انسٹیٹیوشن آف میرج. اس وجہ سے اس ملک میں ان ایمپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا. اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں, رزق کی تنگی. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے, تو کھائے گا کہاں سے, سب سے بڑا ہتھیار یعدکم الفقر. اور جب وہ انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے حیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو وہاں کیا ہے, سب سے پہلے ان کو, بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے, میں بھی کام کر رہا ہوں, اس بنیاد پر تب ہم بلز پے کریں گے. اگر تو نے مجھے چھوڑا, اگر تو نوکری سے گیا تو بھائی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا, رشتہ ختم. تو رشتے کی بنیاد کیا ہے, پیسہ. پیسہ رشتے کی بنیاد ہے. جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں, کیوں, ہر چیز تو سود سے خریدی ہوئی ہے, ہر چیز پر سود دے رہے ہیں, بال سود میں اٹکا ہوا ہے, ایک چیز سود پر ہے, ایک چیز سود پر ہے. یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم, یہاں اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں,
معاشرہ، اللہ، رسول سب کی بنیاد پر بیوی عورت مرد کو برداشت کر رہی، مرد بیوی کو برداشت کر رہا، بچے ہیں بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں، اور وجوہات کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے ساتھ ہیں، ساتھ چل رہے ہیں۔ اب جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو باپ کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے، میرے ساتھ ہی رہے، جو جگہ گھر میں تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں رہے، میرے ساتھ ہی رہے۔ چلو بھائی ابھی کام نہیں کر رہا، کر لے گا، 6 مہینے بعد مل جائے گی نوکری، چھوڑ کے نہ جائے مجھے۔ تو خاندان انٹیکٹ ہے۔ والد کی عمر بڑی ہو گئی، والدین کی عمر بڑی ہو گئی، اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لیے اتنا کیا، میری ماں نے میرے لیے اتنا کیا، میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر لوں ان کے لیے۔ اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی، آج میں بھی اپنی ماں کو نہلا رہا ہوں، کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا؟ کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا، ہائے ہائے، جب وہ تجھ کو نہلاتی تھی نا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، آج تو اس کو نہلا رہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنا کر رہا ہے، تو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی؟ ہاں میرے دوست، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین ابھی تک زندہ ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں۔ باپ کے اور بیٹے کے بیچ میں رشتہ انتہائی نازک رشتہ ہوتا ہے، اسی لیے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا، ہاں، تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے، زبان سے نہیں، باپ تو دیتا ہی رہتا ہے زبان سے دعا، ہاں، جو باپ کی جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی حجاب نہیں ہوتا، جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے۔ ماں کے لیے تو کرتے ہی ہیں، بیٹے تو ماں کے ہو ہی جاتے ہیں۔ عجیب، میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات، باپ کے بارے میں فرمائی۔ ہاں، ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا، بابا آپ کو کیا پتا، ارے ڈیڈی وہ دن گئے، اف یار اس باپ کو دیکھو تو صحیح، ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو، اس کو دیکھتے رہو، یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ ہاں، آج اس کو کہہ رہے ہو، آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات، عجیب۔ ہاں، اللہ اس بول سے حفاظت فرمائے۔ ہاں میرے دوستو، کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا، کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا۔ ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے، ہاں، باپ کے سامنے نہیں بولنا، بد نصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے۔ استاد کے سامنے مت بولنا، استاد کے سامنے مت بولنا، باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا۔ ہمارے اوپر 4 رشتے فوراً متوجہ رہتے ہیں، ہم سب پہ، ہم سب مردوں پر 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں۔ سب سے پہلے باپ کا، پھر استاد کا، پھر سسر کا، پھر باپ کے دوستوں کا۔ یہ 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں، اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ۔ ان 4 میں سے کسی ایک کی دعا بالکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے۔ باپ کے کسی دوست نے دعا دے دی بیٹا آپ کو، دیکھو میں نے کیا کرنا ہے باپ کے دوست کا، باپ چلا گیا میں کیا کرنا ہے، لیکن وہ بات باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا اس گھر میں، چھوٹا سا تھا، اس کو گود میں بٹھاتا تھا، میرا دوست تھا، آج میرا دوست چلا گیا، آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا، حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہو رہا، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا، بھئی اب ابا نہیں ہے تو چلو اب دوستوں کا میں کیا کروں، ان کے دوستوں کا۔ ہاں، کیسا عجیب دین ہے۔ لیکن میرے عزیز دوست، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر میں، تم بہت چھوٹے تھے اس وقت، تم سے پیار کرتے تھے، ملتے تھے، تمہیں ٹافیز دیتے تھے، کچھ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا، کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے، اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے۔ اس لیے اللہ نے یہ 4 رشتے ہمارے ساتھ موت تک کے لیے جوڑے ہیں۔ ہاں، تو یہ قدریں زندہ ہیں ابھی اس ملک میں، اس لیے یہاں ان امپلائمنٹ کے نعرے نہیں لگتے، یہ قدریں زندہ ہیں، یہ باہر نہیں دیکھنے کو ملتی۔ آپ یقین کرو، جس وہاں بھاگنے کی آپ تمنا کرتے ہو، وہاں آدمی آپ کے منہ کے سامنے بیٹھ کر کھائے گا اور آپ سے نہیں پوچھے گا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ یقین آ رہا ہے آپ کو اس بات کا کہ آپ بیٹھ کر کھائیں، آپ کے سامنے ایک دوست بیٹھا ہے، ساتھی بیٹھا ہے، اور آپ اس کو آفر بھی نہ کریں؟ وہاں تو یہ قدریں مر چکی ہیں۔ وہ سوسائٹی
दूसरी बुनियादों पर जिंदा है। वो बुनियादें दूसरी हैं उनकी, वो इज्तमाई बुनियादें हैं जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम को खिलाफत अता फरमाते हैं, उन्होंने उन बुनियादों को जिंदा रखा है, उन्होंने अदल को जिंदा रखा है। वहां अदल होता है इस वजह से, और अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। अदल अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। अदल होता है उस मुआशरे में बदमामलगी नहीं होती, वहां ताजर दूसरे ताजर को धोखा नहीं देता, धोखा नहीं देते। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि हमारी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए। ये बात उनके यहां काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जब आप वहां कुछ खरीदने जाएंगे तो ऊपर यहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा रिफंड। अगर आपको चीज पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, आप आकर वापस कर दें, हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। वो इस बात को पसंद करने, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, उनका माशरा इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मेरी तिजारत से किसी का नुकसान हो।